بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت وقال عليه السلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، انسان کے پاس جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں جو سب سے زیادہ قیمتی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک انسان کی زندگی اور اس کے اوقات اور اس کے لمحات ہیں۔ یہ ایسا سرمایہ ہے کہ جب ہاتھ سے چلا جائے تو پھر واپس نہیں آتا۔ دنیا کی دولت، دنیا کا پیسہ، دنیا کی پراپرٹیاں اگر ہاتھ سے چلی جائیں، چھن جائیں تو یہ دوبارہ واپس آ سکتی ہیں، لیکن انسان کی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات، اس کی زندگی کے گزرے ہوئے اوقات اگر ساری دنیا بھی لٹا دے تو اپنی زندگی کے گزرے ہوئے منٹوں میں سے ایک منٹ بھی واپس نہیں لا سکتا۔ اور دنیا میں رہنے والا، دنیا کی زندگی گزارنے والا، وہ اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے لمحات، اس کے اوقات کتنے قیمتی ہیں۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ایک دن دنیا سے جانا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو سچ پوچھیں ہمیں بڑا احساس ہوگا، ہمیں بڑی حسرت ہوگی، بڑا افسوس ہوگا، بڑی پریشانی ہوگی ان لمحات پر جو ہم نے زندگی کے ضائع کیے ہوں گے۔ ہمارے اکابر نے، جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کا کام لیا، انہوں نے اوقات کو اتنا پھونک کر، احتیاط کے ساتھ، سوچ کر، سنبھل کر استعمال کیا ہے کہ ان کے واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان کی نگاہوں میں اوقات کی کتنی قیمت تھی۔ جیسے آج ہماری نظروں میں پیسے کی قیمت ہے، مال کی قیمت ہے، پراپرٹیوں کی قیمت ہے، اس سے زیادہ قیمت تھی ہمارے اکابر کی نظروں میں زندگی کے اوقات اور لمحات کی۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب، تو وہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، ہم لوگ ان کی خدمت میں تھے، تو ایک طالب علم سے موزمبیق، افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں کا ایک طالب علم پڑھ رہا تھا ہمارے ساتھ، تو ان سے کہا کہ بھئی جلدی سے مشین لے آؤ، میرا ذرا سر تو مونڈ دو، بال تو صاف کر لو۔ تو اس نے کہا جی ابھی لا رہا ہوں۔ وہ گیا، جب وہ گیا تو حضرت ٹوپی اتار کر اور اپنے سامنے کپڑا باندھ کے
چوکڑی مار کے بیٹھ گئے. اب وہ آئے گا اور سر مونڈے گا. تو 2 منٹ گزر گئے، 4 منٹ گزر گئے، 5 منٹ گزر گئے. جب 5-6 منٹ گزر گئے اور وہ نہیں آیا اور وہ اس کے بعد آیا تو حضرت مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب رونے جیسے ہو گئے، رونے جیسے ہو گئے اور غصے سے بھر گئے اور فرمانے لگے تم نے میری زندگی کے 5 منٹ ضائع کر دیے. اگر تمہیں 5 منٹ دیر سے آنا تھا تو تم مجھے پہلے بتا دیتے، میں اس میں کچھ پڑھ لکھ لیتا، اپنا کام کر لیتا. میری زندگی کے 5 منٹ تم نے ضائع کر دیے. ابھی یہ 5 منٹ میں واپس بھی نہیں لا سکتا، یہ 5 منٹ اپنی موت کو مؤخر بھی نہیں کر سکتا. جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت بنانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے اور اس کی ذات کو راضی کرنے کے لیے جو ٹائم اللہ نے مجھے دیا ہے، اس میں سے 5 منٹ تم نے ضائع کر دیے. اگر تم مجھے یہ 5 منٹ ضائع نہ کرتے تو میں ان 5 منٹ میں پتہ نہیں کتنا اپنے اللہ کو راضی کر لیتا، پتہ نہیں جنت کے کتنے درجات کما لیتا. آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو کیسے صرف کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو کیسے ضائع کر رہے ہیں، اپنے لمحات کو کیسے ضائع کر رہے ہیں. میرے دوستو، اس زندگی کا ہر لمحہ یا کروڑوں سال کی زندگی کو بنا رہا ہے یا کروڑوں سال کی زندگی کو برباد کر رہا ہے. اگر یہ لمحے، اگر یہ اوقات اللہ کو راضی کرنے میں صرف ہو رہے ہیں، نیکی کے کام میں صرف ہو رہے ہیں، اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف ہو رہے ہیں، تو ہماری جنت بن رہی ہے، ہماری آخرت بن رہی ہے. ہم دن بدن اپنے اللہ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر یہ زندگی کے لمحات اللہ پاک کو راضی کرنے والے اعمال میں صرف نہیں ہو رہے، گناہ بھی نہیں ہو رہے لیکن ضائع ہو رہے ہیں، موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس خواہ مخواہ کبھی واٹس ایپ پہ اس کو میسج کر رہے ہیں، کبھی اس کو میسج کر رہے ہیں، کبھی گروپ چیک کر رہے ہیں کہ اس گروپ میں آج کون کون سی خبریں آئی ہوئی ہیں، کون کون سی ایڈ آئی ہوئی ہے، کون کون سی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، کون کون سے کلپس آئے ہوئے ہیں. موبائل کو چیک کر رہے ہیں، فیس بک کو چیک کر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اس سے گپیں لگا رہے ہیں، کبھی اس سے گپیں لگا رہے ہیں، کبھی ایسے ہی باہر نکل گئے، بازار میں گھوم لیے. میرے دوستو، اس طرح اپنے اوقات کو برباد کرنے والا جب مرے گا تو ان اوقات کو یاد کر کے خون کے آنسو روئے گا. یا حسرتا، یہ قرآن کی آیت ہے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس میں نے زندگی ضائع کر دی. لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے تو دنیا سے جانے کے بعد پھر واپسی نہیں ہو سکتی. جو یہاں سے گیا وہ گیا، وہ پھر واپس نہیں آ سکتا. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں سنا ہے، جب وہ باتھ روم میں بیٹھتے تھے، پیشاب کرنے بیٹھتے تھے، تو بعض لوگوں کو پیشاب میں دیر لگتی ہے، ٹھہر ٹھہر کے پیشاب آتا ہے. تو جب بیت الخلاء میں بیٹھتے تھے تو جب تک پیشاب سے فارغ ہوں تب تک کیا کریں؟ بیٹھے رہیں، انتظار کرتے رہیں کہ پیشاب آئے اور پھر جائیں. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ بیت الخلاء میں جب تک پیشاب سے فارغ ہوں تب تک بیٹھ کے لوٹا دھو لیا کرتے تھے، لوٹا دھو لیا کرتے تھے، باتھ روم دھو لیا کرتے تھے. کسی نے تو دھونا ہے، آخر کسی نے تو لوٹے کو بھی دھونا ہے، بیت الخلاء کو بھی دھونا ہے. تو جو الگ آ کے ٹائم ضائع کرے گا تو میرے پاس تو وقت ہے، میرے پاس تو وقت ہے، تو اس وقت میں لوٹا دھو لیتے، باتھ روم دھو لیتے اور مخلوق کی خدمت کی نیت کر لیتے تھے کہ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے بھی ٹائم ضائع نہ ہو، اس میں بھی ہماری آخرت سنور جائے، اللہ راضی ہو جائے. زندگی کے اوقات سونے سے زیادہ قیمتی ہیں، چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں، ڈالروں سے زیادہ قیمتی ہیں، نوٹوں سے زیادہ قیمتی ہیں. اس لیے کہ انہی اوقات سے جنت بنتی ہے، انہی اوقات کو ضائع کرنے سے جہنم بنتی ہے. یہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں آج تک، جن کے ہم نام لیتے ہیں اور
جن کی زندگی کو رشک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، مثلا حضرت جنید بغدادی، حضرت بائی عزیز بستامی، حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اور حضرت امام الہند خواجہ معین الدین اجمیری، اور حضرت غوث بہاءالدین زکریہ ملتانی، اور ہمارے حالہ کے حضرت غوث الحق مخدوم سرور نوح رحمۃ اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے مشائخ آج تک گزرے ہیں، ان کے پاس کوئی 2-2 ہزار برس کی زندگیاں نہیں تھیں، 3-3 ہزار برس کی زندگیاں نہیں تھیں کہ بھئی ان کو تو زندگی بڑی ملی تھی، اسی لیے انہوں نے زیادہ عبادتیں کر لیں، اللہ کو زیادہ راضی کر لیا۔ ہمارے پاس تو ہے ہی 50 60 70 سال کی زندگی، لہٰذا ہمارے اعمال بھی تھوڑے ہیں۔ نہیں، ان کی زندگیاں زیادہ نہیں تھیں، ہماری زندگیاں تھوڑی نہیں ہیں، بلکہ ان کی زندگیاں بھی ہماری ہی زندگیوں جتنی تھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی اپنی صدی کے مجدد تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صدی کے مجدد تھے۔ جب یونانیوں نے اسلام پہ دھاوا بولا اور اسلام کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے، جیسے آج کل لبرل اور بے دین اور ملحد قسم کے لوگ ہماری نوجوان نسل کے اندر فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور کالجز میں، یونیورسٹیوں میں اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کر رہے ہیں، اسی طرح حضرت امام غزالی کے زمانے میں، امام غزالی کے زمانے میں یونانیوں نے اسلام کے بارے میں عوام الناس کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے، فلسفے کے ذریعے، منطق کے ذریعے، علم کلام کے ذریعے سے عوام الناس میں اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے۔ اللہ نے امام غزالی کو کھڑا کیا، اللہ نے امام غزالی کو کھڑا کیا۔ انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں ان سارے فلسفیوں، ان سارے منطقیوں اور ان سارے علم کلام کے ماہرین کو ایسی موت مارا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کے فتنے کو دفن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دوبارہ سے اسلام کو زندگی عطا فرمائی، اور ان کو زندگی 2-4 ہزار برس کی نہیں ملی تھی، 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ کتنی عمر میں؟ 63 سال۔ لیکن اپنی زندگی کے لمحات کو، اپنی زندگی کے اوقات کو انہوں نے ضائع نہیں کیا، ایک ایک منٹ کو انہوں نے قیمتی بنایا۔ 63 برس کی عمر، ساری دنیا میں ان کا ڈنکا بج گیا، ساری دنیا میں مٹتے اسلام کو انہوں نے دوبارہ سے زندہ کر دیا، اللہ نے ان کے ذریعے سے زندہ کر دیا۔ جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن صبح سویرے اپنا کفن منگوایا، غسل کیا، تیار ہوئے اور کفن منگوایا، اور اس کفن کو اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگایا اور اسے چوما اور فرمانے لگے، محبوب کے دربار میں حاضری کا وقت ہے، اے اللہ میں تیار ہوں، ابھی آنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر قبلے کی جانب منہ کیا اور دائیں کروٹ لیٹ گئے اور کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جبکہ عمر ملی 63 سال، صرف 63 سال۔ ہمارے تبلیغ کے بانی مولانا الیاس صاحب، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں اسلام کے پیغام کو پہنچایا، کروڑوں لوگوں نے اپنے چہروں پہ داڑھیوں کو سجایا، کروڑوں انسانوں نے اپنے سروں پہ پگڑیاں سجائیں، اور لاکھوں بے پرد عورتوں نے پردہ کرنا شروع کیا اور بدکاری سے توبہ تائب ہوئے، ہزاروں فنکاروں نے، ایکٹروں نے، ڈانسروں نے ان کی محنت کے ذریعے سے توبہ کی اور برائیوں سے باز آئے اور ولی اللہ بن گئے، اللہ والے بن گئے، اللہ والے بن گئے۔ مولانا الیاس صاحب 1926 میں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، 1926 میں،
اور 1926 میں ان کی جو عمر تھی ان کی عمر تھی 44 سال. کتنی عمر تھی؟ 44 سال. 44 سال کی عمر میں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا. 10 برس لوگوں کے پیچھے دھکے کھائے، 10 برس لوگوں کے پیچھے دھکے کھائے، ایک ایک کے پاس گئے، ایک ایک کی منت سماجت کی. وہ پوچھتا کہ جی مولوی جی آپ کیا کہتے ہیں؟ میواتیوں پہ محنت شروع کی. ہندوستان میں دین سے سب سے زیادہ دور جاہل جٹ اور دین سے دور اور ہندوؤں کے بالکل قریب وہ میواتی قوم تھی. مولانا الیاس صاحب نے ان سے محنت کو شروع فرمایا. 44 سال کی عمر تھی اور لوگوں کے پیچھے گشتیں کرنا شروع کی. لوگ مارتے تھے، دھکے دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. تو اس زمانے کے علماء کہنے لگے کہ مولوی الیاس نے تو علم کو ذلیل کر دیا ہے کہ عالم ہو کر اور بزرگوں کی اولاد ہو کر وہ جاہل میواتیوں کے پاس جاتا ہے اور جا کے ان کی ماریں کھاتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے اور ان کے دھکے کھاتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ اپنی مسجد میں بیٹھ جائے اور چپ کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرے. تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ابو جہل نے میرے نبی کو کئی دفعہ مارا اور دوسرے کفار نے میرے نبی کو کئی دفعہ مارا، میرا نبی تو ابو جہل کی ماریں کھا کے ذلیل نہ ہوا، تو الیاس میواتیوں کی ماریں کھا کے کیسے ذلیل ہو جائے گا؟ بلکہ اللہ پاک کے لیے ماریں کھانے سے انسان ذلیل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. 1926 میں کام شروع کیا. 10 برس کی مسلسل محنت کے بعد 3 دن کی جماعت نکلی. 3 دن کی جماعت، 10 برس کی مسلسل محنت کے بعد 3 دن کی جماعت نکلی. اور 7-8 بوڑھے بیکار قسم کے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور تو کسی کام کے تھے نہیں، تو ان کے بچوں نے کہا، میواتیوں نے آپس میں کہا، او بھائی کوئی جماعت نکال کے اس مولوی کے حوالے کر دو ورنہ یہ تمہارے غم میں مر جائے گا. اتنا روتے تھے، اتنا تڑپتے تھے، ایسی منت اور زاری کرتے تھے کہ ان کو رحم آ گیا کہ بھئی 7-8 بوڑھے جو گھروں میں بیکار بیٹھے ہوئے ہوں وہ ان کے حوالے کر دو ورنہ یہ تمہارے غم میں مر جائے گا. چنانچہ 7-8 بڈھوں کی جو گھروں میں بیکار پڑے ہوئے تھے، جب ان کی جماعت نکل کے روانہ ہونے لگی تو مولانا الیاس صاحب فرمانے لگے انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا. کہنے والوں نے کہا 10 برس کے بعد 7-8 بوڑھے جو بیکار قسم کے گھروں میں پڑے ہوئے تھے وہ نکلے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انقلاب آ گیا. فرمانے لگے امت بیٹھی ہوئی تھی، میری 10 برس کے محنت کے بعد آج امت کھڑی ہو گئی ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کبھی یہ بیٹھے گی نہیں، ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. 36 میں جماعت نکلی 3 دن کی. 44 میں مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا جبکہ ان کی عمر تھی صرف 63 سال. 63 برس کی عمر میں ایک ایسا امت کو دھکا لگا گئے، ایک امت کو ایسا دھکا لگا گئے، ایسا امت کو دھکا لگا گئے کہ 80 برس کے بعد بھی آج بھی ہزاروں لوگ اللہ کے راستے میں در بدر پھر رہے ہیں. یہ 63 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. 63 برس کی عمر. ان کے بیٹے مولانا یوسف صاحب، مولانا یوسف کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ، یہ تبلیغ کے موافق نہیں تھے، تبلیغ کے موافق نہیں تھے، تبلیغ کے موافق نہیں تھے. ان کے اوپر پڑھنے پڑھانے کا جنون تھا، کتابوں کے کیڑے تھے، ہر وقت کتابوں میں لگے رہتے تھے، ہر وقت کتابوں میں گھسے رہتے تھے. علم کا ایک جنون تھا جو ان کو سوار تھا. جب والد صاحب کا انتقال ہونے لگا تو والد صاحب نے تہجد کے وقت میں اپنے بیٹے کو بلایا، مولانا یوسف صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا اور فرمایا آ یوسف لپٹ لے ہم تو چلے، آ یوسف لپٹ لے ہم تو چلے. یہ کہہ کر بیٹے کو سینے سے لگایا. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے، اہل اللہ کو جو کامل اہل اللہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ جو نور وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اپنے سینے میں رکھتے ہیں، وہ اوروں کے سینوں میں شفٹ بھی کر سکتے ہیں، اوروں کے سینوں میں منتقل بھی کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کو اس کی طاقت دی ہوتی ہے. جیسے موبائل میں چیز چلی جاتی ہے نا، بلوٹوتھ کے ذریعے سے اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اور میسج کے ذریعے سے، جیسے ایک سے دوسری میں چیز چلی جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کو یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں تو ان کے سینے کی نسبت، ان کے سینے کا نور، ان کے سینے کی تجلیات وہ اللہ پاک دوسرے کے سینے میں منتقل کر دیتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے 27 برس کے بیٹے کو، جس کو ابھی تبلیغ شرح صدر بھی نہیں تھی، تبلیغ ابھی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی، وہ تبلیغ کو ابھی بہت بڑا کام بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کو بلایا، سینے سے لگایا اور جو کچھ ان کے سینے میں تھا وہ اپنے بیٹے کے سینے میں منتقل کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہنے والے کہتے ہیں جب مولانا یوسف صاحب 27 برس کا نوجوان صبح فجر کے فجر میں بیان کے لیے ممبر پہ بیٹھے تو دیکھنے والوں نے کہا یہ نوجوان لڑکا کیا بیان کرے گا، اتنے بڑے بزرگ کی جگہ کیسے سنبھالے گا، اس کو تو تبلیغ شرح صدر ہی نہیں ہے۔ لیکن کہنے لگے جب وہ بسم اللہ کہہ کر بولے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے الیاس بول رہا ہے، شکل یوسف کی ہے لیکن بولنے والا الیاس ہے۔ اور پھر مولانا یوسف صاحب نے مولانا الیاس صاحب کے کام کو اٹھایا اور ایسے ساری دنیا میں پھیلایا کہ ساری دنیا کے ملکوں میں تبلیغ کا کام پھیلا، اور دنیا میں یہ کام پھیلاتے پھیلاتے صرف 48 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ 48 سال، صرف 48 سال۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے ذریعے سے تبلیغ باہر ملکوں میں پھیلی، ان کی عمر صرف 48 سال تھی، صرف 48 سال۔ ساری داڑھی ان کی کالی تھی، 48 سال ان کی عمر تھی۔ 48 سال کی عمر میں انتقال ہوا، لیکن اپنے آپ کو ایسا تھکایا، ایسا کھپایا، اپنے ایک ایک پل، ایک ایک لمحے کو ایسا قیمتی بنایا کہ لاہور میں انتقال ہوا، لاہور سے جنازہ ہندوستان لے جایا گیا۔ جب ان کا جنازہ لایا گیا تو ان کی والدہ محترمہ حیات تھیں۔ جب والدہ کے سامنے بیٹے کا جنازہ لایا گیا تو والدہ روئی نہیں، چلائی نہیں، بلکہ فرمانے لگی یوسف بہت تھکایا، اب میٹھی نیند سو جا، اب تجھے کوئی نہیں جگائے گا۔ 48 سال اپنے اوقات کو ایسا قیمتی بنایا کہ کچھ نہ پوچھو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب کے سسر بھی تھے اور استاد بھی تھے، اور ان سے بہت بڑے تھے، علم میں بھی اور روحانیت میں بھی ان سے بہت بڑے تھے۔ وہ فرماتے تھے جب مولانا یوسف صاحب کی آخری عمر تھی تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کان مملوکی فاضحى مالکی ان هذا من عجیب الزمن، یہ تو میرا غلام تھا لیکن محنت کرتے کرتے اس مقام کو پہنچا ہے کہ اب میرا آقا ہو گیا ہے۔ یہ میرا غلام تھا لیکن محنت کرتے کرتے اب تو میرا آقا ہو گیا ہے۔ کان مملوکی فاصبح مالکی۔ اس لیے دنیا بہت تھوڑی ہے اور یہ ملی ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اسی زندگی میں کوئی اللہ کو زیادہ راضی کر لیتا ہے، کوئی اللہ کو تھوڑا راضی کر لیتا ہے، کوئی اسی زندگی میں اپنی کم نصیبی کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر کے مرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح استعمال کریں، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو صحیح خرچ کریں اور ایک ایک لمحے میں اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہر منٹ ہر لمحے میں اس کام میں لگے رہیں جس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ پاک ہمیں بھی ان مراتب کے ساتھ نوازے گا، ان عزتوں کے ساتھ نوازے گا، ان کامیابیوں کے ساتھ نوازے گا جن کامیابیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان اکابر کو نوازا تھا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کے جتنے فرائض ہیں، جتنی ہمارے اوپر اللہ پاک کی طرف سے ڈالی ہوئی ذمہ داریاں ہیں، ان کو اہتمام سے پورا کیا جائے۔ 5 نمازیں یہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہیں، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من صلحت صلاته صلح سائر عمله ومن فسدت صلاته فسدت سائر عمله، جس کی نماز اچھی ہوئی نا اس کے سارے اعمال اچھے، اور جس کی نماز خراب ہوئی اس کے سارے اعمال خراب ہوں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، اپنے اوقات کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے لمحات سے زیادہ ہم نیکیاں وصول کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا کام اپنی نمازوں
کے اندر اہتمام پیدا کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنی نمازوں کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. یہ پہلا کام. نمازیں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے میرا خیال ہے ان میں سے اکثر 5 وقت کے نمازی ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی شاید اس میں سستی کرتا ہو، ورنہ اکثر آپ نمازی بیٹھے ہیں. لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اذان سن لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ابھی 20 منٹ ہیں، ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں، ابھی تو 2 منٹ ہیں، 1 منٹ کا راستہ ہے پہنچ جاؤں گا. پھر ایسا کام پیش آ جاتا ہے کہ اس میں 3 منٹ لگ جاتے ہیں، 1 منٹ تاخیر ہو جاتی ہے، پھر بھاگے بھاگے پہنچتے ہیں، سانس پھول رہا ہوتا ہے اور امام 1 رکعت پڑھ چکا ہوتا ہے، پھر جا کے شریک ہو جاتے ہیں. یہ ہماری نمازیں ہیں. پکے نمازیوں کی نمازوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے مسجد میں نہیں آتے، نماز کھڑی ہو جائے پھر بھاگے بھاگے نماز میں شریک ہوتے ہیں. تو پہلی بات کہ ہم 5 نمازیں اہتمام کے ساتھ خوبصورت طریقے سے ٹھہر کر مزے لے کر پڑھنے کی کوشش کریں. کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ. پابندی کا کیا مطلب؟ سب سے بڑی پابندی کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ اذان مثلا نماز ہے 7:45 بجے نماز ہے تو 8:25 پر اذان ہوتی ہے، 20 منٹ پہلے ہمارے ہاں اذان ہوتی ہے، ہر مسجد میں تقریباً 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے. آپ 8:20 پہ مسجد میں آ جائیں. یہ اہتمام کی سب سے بہترین صورت ہے. دیکھو بھائی، باپ کو پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو ایک بیٹا وہ ہے جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ ابو پانی مانگیں پھر پانی پیش کروں. ایک وہ بیٹا ہے. ایک بیٹا وہ ہے جو ہی دیکھتا ہے کہ ابو اپنی زبان کو ہونٹوں پہ لگا رہے ہیں تو وہ محسوس کر جاتا ہے کہ ابو کو پیاس لگ رہی ہے، تو کہنے سے پہلے ہی جا کے پانی بھر کر ابو کے سامنے پیش کرتا ہے. بتائیے ان دونوں میں سے اچھا کون سا ہوا؟ وہ اچھا ہوا جو مانگنے سے پہلے پانی پیش کر دیتا ہے. اذان سن کر مسجد میں آنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اذان سے پہلے ہی آئے. اللہ مجھے پتا تھا کہ آپ نے بلانا ہے اس لیے میں پہلے ہی آ گیا ہوں، مجھے پتا تھا آپ نے مجھے بلانا ہے، میں پہلے ہی آ گیا ہوں. یہ نماز کے اہتمام کی سب سے بہترین صورت ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے 20 برس ایسے نماز پڑھی، 20 برس ایسے نماز پڑھی کہ اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے. اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے. 40 برس ایسے نماز پڑھی کہ ایک بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، ایک بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. اللہ کرے ہمیں اس کا چسکا لگ جائے، نماز کا انتظار رہے. اللہ کب موقع آئے گا، کب وقت آئے گا، تجھے سجدہ کرنے کو جی کر رہا ہے، کب وقت آئے گا. ابھی کتنا ٹائم ہے بھائی، نماز میں کتنی دیر ہے ابھی؟ اچھا ابھی تو بہت ٹائم ہے، پتہ نہیں وقت ہی نہیں گزر رہا. ابھی تو حال یہ ہے کہ جب اذان سنتے یار ابھی تو نماز پڑھ کے آئے تھے پھر اذان ہو گئی. ابھی تو حال یہ ہو رہا ہے. اللہ کرے وہ حال ہو جائے کہ ہم گھڑی دیکھیں ابھی نماز میں اتنی دیر ہے. اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ گھڑی کیوں نہیں چل رہی؟ اس گھڑی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں تیز چل رہی؟ تاکہ نماز کا وقت آئے اور جا کے اپنا ماتھا اپنے مالک کے قدموں میں رکھو. اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل. اے اللہ جب تیرا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں بے قرار ہو جاتا ہوں اور بھاگتا ہوں تیرے در کی طرف. نماز کا شوق ہو، جذبہ ہو، انتظار ہو. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی نماز سے پہلے آ کر مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا، نہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے، نہ مراقبہ کر رہا ہے، نہ سنتیں پڑھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی 5 منٹ رہتے ہیں پھر نماز پڑھوں گا. خالی بیٹھے رہنے سے ہمارے نبی نے فرمایا اس کو مکمل نماز پڑھنے کا اجر مل رہا ہوتا ہے. نماز سے پہلے آنے پہ، نماز سے پہلے آ کر نماز کا انتظار کرنے پر نماز پڑھنے کا اجر مل رہا ہوتا ہے. اور جب نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے ایک فرشتہ
دعا کرتا رہتا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ جو آدمی اپنی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے، وہاں سے اٹھ کے جائے نہیں، وہاں سے اٹھ کے جائے نہیں، بیٹھا ہوا ہے نماز کے بعد بھی 10 منٹ بیٹھا ہوا ہے، 15 منٹ بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، یا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، مسجد سے باہر جانے کو دل نہیں کر رہا، بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے نماز پڑھنے والا جب تک نماز کی جگہ بیٹھا رہے گا، فرشتہ اس کے لیے بخشش کی بھی دعا کرے گا، رحمت کی بھی دعا کرے گا۔ تو سب سے پہلا کام، اگر ہم اپنی زندگیوں کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ فائدہ وصول کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام اپنی فرض نمازوں کو ٹھیک کریں۔ اپنی فرض نمازوں میں اہتمام لانے کی کوشش کریں۔ اذان سے پہلے مسجد میں آئیں، نہیں تو پھر اذان سننے کے بعد پھر تاخیر مت کیا کریں۔ بھائی اذان سننے کے بعد پھر تاخیر مت کیا کریں۔ اللہ بلا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اللہ میاں کھانا کھا رہا ہوں، آ جاتا ہوں تھوڑی دیر میں، اللہ میاں پانی پی رہا ہوں، اللہ میاں میں نے پیشاب کرنا ہے، وہ پیشاب پہلے کر لیتے، اذان سے پہلے پیشاب کر لیتے، اللہ میاں مجھے کپڑے بدلنے ہیں، بھائی تم پہلے کپڑے بدل دیتے۔ اذان ہو جائے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب جو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، جو نہیں آ رہا تو وہ کامیاب ہو رہا ہے ناکام ہو رہا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، جس کو کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے اور وہ اس میں تاخیر کر رہا ہے، تو وہ کس میں تاخیر کر رہا ہے؟ کامیابی میں تاخیر کر رہا ہے۔ اللہ کرے اس کا ماحول بن جائے، اس کی فضا بن جائے، اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف۔ جنہوں نے حج عمرہ کیا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ شریف کی جب اذان شروع ہوتی ہے تو بس سڑکوں پہ لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، بھری ہوتی ہیں، جیسے ایک کوئی بہت بڑا دریا ہے لوگوں کا جو بیت اللہ کی طرف بہا جا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب اللہ پاک کا بلاوا ہو رہا ہے پھر آپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ادھورے چھوڑ کر، بیچ میں چھوڑ کر، چائے کا کپ لیا ہوا ہے، ہونٹوں پہ رکھا ہوا ہے، ابھی ایک ہی گھونٹ لیا ہے، اللہ اکبر کی اذان آ گئی ہے، بھائیو چائے کو رکھ دیں اور سیدھے مسجد میں آئیں۔ اللہ دیکھے گا کہ میرے بندے نے میری حاضری کے لیے چائے کو قربان کیا، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ باپ نے آواز دی کمرے کے اندر سے، بیٹا پانی پلاؤ، اور بیٹے نے ابھی خود پانی کا گلاس لیا ہی تھا پینے کے لیے، لیکن پانی کا گلاس پیا نہیں، خود پیاس برداشت کر لی، باپ کے لیے پانی کا گلاس لیا اور بھاگا گیا باپ کے پاس۔ بتاؤ باپ کتنا خوش ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہم اپنی نمازوں پہ محنت کریں، اذان سے پہلے مسجد میں آئیں، ورنہ اذان سنتے ہی فوراً مسجد میں آئیں اور پھر مسجد میں نماز کا انتظار کریں، اور پھر نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، مراقبہ کریں، ذکر کریں مسجد میں بیٹھ کے۔ ایک کام تو یہ کریں۔ دوسرا کام قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ زندگی کا کوئی دن قرآن پاک کی تلاوت سے خالی نہ رہنے دیں، کوئی دن قرآن کی تلاوت سے خالی مت رہنے دیں، چاہے تھوڑا ہی پڑھیں، 1 پارہ پڑھ لیں، آدھا پارہ پڑھ لیں، 4 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ جب تک قرآن کی تلاوت نہ ہو دکان پہ مت جایا کریں، دفتر میں مت جایا کریں، اسکول مت جایا کریں، کالج مت جایا کریں، پہلے قرآن پڑھیں پھر جائیں۔ علاج کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، علاج کے طور پر جو کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو نہیں کرے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جس دن آپ کا ذکر اور آپ کی تلاوت نہ ہو نا، اس دن دکان پہ ہی نہ جاؤ۔
نفس پہ چوٹ پڑے گی. جب نفس پہ چوٹ پڑے گی نا تو نفس خود سیدھا ہو جائے گا، پھر آپ کو خود کہے گا کہ تلاوت کا وقت ہو گیا، جلدی تلاوت کرو ورنہ آج بھی دکان بند رہے گی. اور اگر دکان بند نہیں کر سکتے تو دکان پر تاخیر سے جاؤ، پہلے یہ کرو پھر جاؤ. آخر ناشتہ کر کے ہی دکان پہ جاتے ہیں نا، بغیر ناشتے کے تو نہیں جاتے. ایسے ہی روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، چاہے 2-4 رکوع ہی کریں. یہ 2 کام ہو گئے. تیسرا کام، اپنے لیے اللہ کا تھوڑا سا ذکر متعین کر لیں. اللہ کا ذکر، ایک ذکر ہے چلتے پھرتے، وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. اس کے علاوہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر تنہائی میں اللہ پاک کی محبت میں ڈوب کر، اللہ کی یاد میں ڈوب کر تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں. فجر کی نماز، تلاوت، ذکر، درود شریف، استغفار، جب تک یہ کام آپ کے نہ ہوں نہ دفتر جائیں نہ دکان پہ جائیں. ہمارے بزرگوں نے اس بات کی گارنٹی دی ہے، اگر یہ کام آپ کر کے پھر دکان پہ جائیں گے نا، لکھوا کے لے لیں، آپ کی دکان میں برکت. سارا دن آپ ہر ٹینشن سے بچے رہیں گے، کوئی آپ کو ٹینشن نہیں آئے گی، کوئی آپ پہ پریشانی نہیں آئے گی. اللہ آپ کے دل کو سکون مرحمت فرمائیں گے، عافیت مرحمت فرمائیں گے. آپ کی دکان، آپ کے دفتر، آپ کے گھر بار، آپ کی صحت، آپ کی جان، آپ کے مال میں، ہر چیز میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے. دفتر جائیں، دکان پہ جائیں، اسکول جائیں، کالج جائیں، مزدوری پہ جائیں، یہ کام کریں اس کے بعد جائیں، اس سے پہلے نہ جائیں. اور جس کو یقین نہ آئے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے. ایک دن قرآن بھی پڑھے، فجر بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، ذکر بھی کرے، درود پاک بھی پڑھے، استغفار بھی کرے، اس کے بعد دکان پہ جائے. ایک دن ان میں سے کوئی کام نہ کرے، دکان پہ جائے. اگر سارا دن ٹینشن میں نہ گزرے، سارا دن بے سکونی میں نہ گزرے تو کہنا پکی ٹکی بات ہے. اور ایک کام یہ کریں کہ ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لیں. ہمیشہ اپنے اوپر نرمی کو لازم کر لیں. ہمارے نبی ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک یہودی آیا ہمارے نبی سے ملنے کے لیے. تو یہودی بڑے چالاک ہوتے ہیں، بڑے خبیث ہوتے ہیں، بڑے چالاک ہوتے ہیں، بڑے چکر باز ہوتے ہیں. وہ آیا ہمارے نبی کے پاس اور ہمارے نبی سے ایسے ہی الفاظ کو گول مول کر کے ظاہر ایسے کیا کہ سلام کر رہا ہوں، حالانکہ سلام نہیں کر رہا تھا، بد دعا دے رہا تھا. ہمارے نبی سے کہا السلام علیکم. آپ سمجھے میں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. بظاہر تو لگ رہا ہے جیسے سلام کیا، حالانکہ یہ بد دعا ہے. السلام علیکم، اللہ کرے تجھ پر موت طاری ہو جائے. ہمارے نبی کو بد دعا دی. السلام علیکم، ظاہر کیا جیسے السلام علیکم کہہ رہا ہوں، کہا السلام علیکم. اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں، وہ سمجھ گئیں کہ یہ آپ علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے. تو اما عائشہ کو آ گیا غصہ. تو اما عائشہ نے غصے میں کہا وعلیکم السلام واللعنہ، خدا کرے تم پہ موت بھی آئے اور اللہ کی لعنت بھی برسے. اما عائشہ نے سیدھی سیدھی سنا دی. اب علیہ السلام نے اما عائشہ کی طرف دیکھا، فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، علیک بالرفق، عائشہ عائشہ اپنے اوپر نرمی کو لازم کرو. فإن اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو نرم گفتگو، نرم لہجہ، نرم سلوک اللہ پاک کو بہت پسند ہے. تو ایک کام ہم یہ کریں، اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے ذریعے سے جنت کو بنانا چاہتے ہیں، اپنی طبیعت کو ہمیشہ کے لیے نرم بنا دے. کسی سے بات کریں تو ایسے خوبصورت طریقے سے اگلے کا دل خوش ہو جائے. بہت سے لوگوں کو ابے تبے کی عادت ہوتی ہے، ابے یہ، ابے وہ، اوئے تو، یوں کہہ کے بات کرتے ہیں. اوئے اور تو اور تم اور ابے اور تبے سے بات کرتے ہیں. یہ لہجہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے. ہمارا لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگلا خوش ہو جائے. آپ دیکھیں، مجھے دیکھیں، ایک آدمی یہاں آیا ملنے کے لیے، میں نے ان سے کہا کیسے ہو، کیسے ہو.
ایک یہ لہجہ ہے، ایک آپ ٹھیک ہیں، کیسے ہیں آپ، کون سا خرچہ ہو گیا دوسرے لہجے میں اور کون سا نفع ہو گیا پہلے لہجے میں. لیکن دوسرے لہجے سے جب میں کسی سے پوچھوں گا تو اس کا بار بار ملنے کو دل کرے گا، بات کرنے کو دل کرے گا، اس کے دل میں محبت آ جائے گی. یہ اللہ کو پسند ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنورتی چلی جائے، ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ قیمتی ہوتا چلا جائے، اپنے لہجے کو نرم کریں، الفاظ کو نرم کریں، چن چن کر الفاظ پھر نکالا کریں. دیکھیں یہ جو آپ الفاظ بولتے ہیں نا اگلے کو، یہ بھی ایک آپ کی طرف سے تحفہ ہے. ایک چیزوں کا تحفہ ہوتا ہے، ایک الفاظ کا تحفہ ہوتا ہے. الفاظ بھی تحفہ ہیں، چیزیں بھی تحفہ ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آئے، آپ اس کو سڑا ہوا گلا ہوا آم پیش کریں تو آپ نے اس کا اکرام کیا یا اس کی توہین کی؟ آپ نے اس کا اکرام کیا، توہین کی، توہین کی. تو جیسے ہم اپنے مہمان، ہر انسان کا اکرام اس چیز کے ذریعے سے کرتے ہیں جو چیز خوبصورت سمجھتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں، اچھی سمجھتے ہیں، ایسے ہی جب کبھی کسی سے بات کریں تو الفاظ کا بھی انتخاب کریں. ان سے میں نے کیسے بات کرنی ہے، اس کے لیے کیا الفاظ ہونے چاہیے. جو جذباتی ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سوچتا نہیں ہے، وہ بولتا پہلے سوچتا بعد میں، پھر سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، ارے یار یہ ہو گیا اب کیا ہوگا. کئی لوگوں نے کہا کہ جی وہ بیوی کو میں نے طلاق دے دی ہے تو اب کیا ہوگا، میں نے ویسے غصے میں دی تھی طلاق، میں نے غصے میں دی تھی، اب کیا ہوگا. تو طلاق کوئی آدمی محبت میں دیتا ہے کیا؟ غصے میں ہی دیتا ہے. اس لیے جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا، جو جذباتی جلد باز لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے مسائل کھڑے کرتے ہی رہتے ہیں. جذباتی لوگ، جلد باز لوگ اپنے لیے مسائل کھڑے کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں. اس لیے کبھی بھی ہمیں جلد باز اور جذباتی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ بولنے سے پہلے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے. صحیح بولنا بھی عبادت ہے، صحیح بولنا بھی عبادت ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے گناہ گار ہوتے ہیں، ساری زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے، اور گناہ کرتے کرتے ان قریب کہ ان کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے، اس سے پہلے ان کی زبان سے کوئی ایک بول ایسا نکل جاتا ہے جو اللہ پاک کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک بول کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی ہمیں بے خود نہیں ہو جانا چاہیے، بے قابو نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ بولنے سے پہلے الفاظ کا انتخاب کیا جائے، لہجے کا انتخاب کیا جائے. ہمیشہ اپنے لہجے کو نرم کیا جائے. لہجے کی نرمی دشمن کو بھی دوست بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی اچھی باتیں کرو، بری باتیں مت کیا کرو، اچھی اچھی باتیں کرو. تو کون کون آج یہ طے کرتا ہے کہ بس آج میں طے کرتا ہوں آج کے بعد میرا لہجہ ہمیشہ نرم رہے گا؟ تیار ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ملازم کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کے ساتھ، ہر گرے پڑے کے ساتھ لہجہ ہمارا نرم ہونا چاہیے. اگلی بات یہ کہ ہر وقت چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، سڑک پہ ہوں، ڈرائیونگ کر رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، موٹر سائیکل چلا رہے ہوں، یہاں تک کہ باتھ روم میں ہوں، پیشاب کر رہے ہوں، نہا رہے ہوں، ان تمام اوقات میں اس بات کی مشق کریں کہ دل میں یہ دھیان رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایک دن میں نے مرنا ہے. یہ ایک خیال ہے، یہ خیال دل میں جمانے کی مشق کرنی ہے. یہ جو خیال ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے،
اللہ سن رہا ہے، میں نے ایک دن مرنا ہے، یہ خیال دل میں جس کے جم جائے، یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ اس عمل، اس خیال، اس دھیان، اس کیفیت کے حاصل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ مجھے دکھائیں کہ شیطان دل میں وسوسے کیسے ڈالتا ہے۔ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے نا، سنیں، غور سے سنیں، غور سے سنیں، بہت اہم بات ہے۔ انسان جب کبھی بھی کوئی گناہ کرتا ہے، زبان سے، نظر سے، کان سے، شرمگاہ سے، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی گناہ کرتا ہے نا، اس کی ابتدا پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ شیطان پہلے اس کا وسوسہ ڈالتا ہے، خیال، ایک دم خیال آئے گا، ایک دم خیال آئے گا۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ فوراً اس خیال کو ہٹا دیں گے، اس خیال کو آپ ہٹا دیں گے۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہوگا، اس خیال کے آتے ہی آپ اس کو سوچنا شروع کر دیں گے، اس کو پکانا شروع کر دیں گے، اور پھر پکتے 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 انسان عملاً وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن پہلی دفعہ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، پہلے وسوسہ آتا ہے۔ لیکن جب انسان کا دل اس یاد کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ ہمیشہ آباد رہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایک دن میں نے مرنا ہے، تو ہمیشہ کے لیے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ شیطان یہ وسوسہ اس وقت ڈالتا ہے جب انسان کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ایک بزرگ نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ آپ مجھے دکھائیں کہ شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ذکر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے اونگ سی آ گئی، ہلکی سی نیند آئی، تو میں نے دیکھا کہ دل بنا ہوا ہے اور دل کے اوپر ایک مچھر نما جانور بیٹھا ہوا ہے۔ جب دل اللہ 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 کر رہا ہے، اللہ کی یاد سے آباد ہے، تو وہ شیطان اپنی سونڈ کو دور رکھتا ہے۔ جو ہی اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان ایک دم اپنی سونڈ کو اندر ڈال دیتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے۔ سامنے سے عورت آ رہی ہے، ذرا نظر اٹھا کے دیکھو تو صحیح کون ہے، کیسی ہے۔ گانا چل رہا ہے، ذرا کان لگا کے دیکھو تو صحیح انڈیا کا ہے پاکستانی ہے۔ یہ وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اگر ایمان کمزور ہوگا تو وہ گناہ کر بیٹھے گا۔ تو پہلے وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو ہمت اس وقت ہوتی ہے جب اس کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یہ دھیان ہم مشق کر کے اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میں نے ایک دن مرنا ہے، تو شیطان کے وسوسوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی اور زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ اور اس میں خرچہ کوئی نہیں ہے، صرف مشق کی بات ہے۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہوگا، جب یہ دھیان آپ کو ہر وقت حاصل ہو جائے گا تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ شیطان آپ کو وسوسے نہیں ڈالے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ شیاطین اور جنات کا آپ پہ حملہ اثر نہیں ہوگا۔ شیطان اور جنات انسانوں پہ حملہ کرتے ہیں نا، انسانوں پہ حملہ کرتے ہیں کہ جی اس پہ جن کا اثر ہو گیا ہے، اس پہ آسیب ہو گیا ہے، اس پہ جن کا اثر ہو گیا ہے، اس پہ جن چڑھ گیا ہے، اس پہ جنڑی چڑھ گئی ہے، جنی پری چڑھ گئی ہے۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مچھلیاں، ماہی گیر، مچھلیاں پکڑنے والے، یہ جو مچھلیاں پکڑتے ہیں نا، تو جال تو ڈالتے ہیں ساری مچھلیوں کے لیے، لیکن ساری مچھلیاں جال میں نہیں آتی، جال میں وہ مچھلیاں آتی ہیں جو اس وقت اللہ پاک کی یاد سے غافل ہوتی ہیں۔ ہاں، جو مچھلی اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے وہ جال میں پھنستی ہے۔ اور شکاری شکار کرتے ہیں پرندوں کو مارنے کے لیے، لیکن ہر پرندے پہ ان کا فائر نہیں چلتا، بلکہ اس پرندے پہ شکاری کا فائر چلتا ہے جو پرندہ اس وقت اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے جب دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے تو شیطان اور شیاطین اور جنات اور دیو اور پریاں اس پہ حملہ نہیں کر سکتی، اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں یہ دھیان ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایک دن میں نے مرنا ہے، اللہ پاک اس کو ایک ہیبت اور رعب اور دبدبہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان سے ڈرتے ہیں،
لوگ ان سے بچتے ہیں، لوگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے اللہ آپ ہمیں ایسے فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں جس نے 80,000 بچے ماؤں کی گودوں سے چھین کے ذبح کر دیے، تو وہ تو ہمیں بھی ذبح کر دے گا، آپ ایسے ظالم کے پاس ہمیں بھیج رہے ہیں تو ہماری حفاظت کا کوئی انتظام تو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اذهبا، اے موسیٰ تم بھی جاؤ اور ہارون بھی جاؤ، اور ہارون بھی جائے، اور اس دھیان کے ساتھ جاؤ، اس تصور کے ساتھ جاؤ کہ اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ جب اس دھیان کے ساتھ تم جاؤ گے وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب اس دھیان کے ساتھ گئے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری بات کو سن رہا ہے، جب اس دھیان کے ساتھ گئے تو فرعون اتنا بڑا خدائی کا دعوے دار موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو دیکھا تو ایک دم ڈر گیا اور کچھ کر ہی نہیں سکا۔ حالانکہ اگر وہ کسی آدمی کو اشارہ کرتا تو اسی وقت دونوں حضرات کو شہید کر دیا جاتا، لیکن اس کو مجال نہیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو شہید کرنے کی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ پاک کے دھیان سے سرشار تھے۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ یہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ آپ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس دھیان کے ساتھ وہاں بھی بیٹھ کر اپنے آپ کو عبادت میں شمار کروا سکتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ان ساری باتوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ؟ کتنی آسان سی باتیں، 5 نمازیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، روزانہ قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت، اللہ کا تھوڑا سا ذکر کر لیا کریں، اللہ کے نبی پہ درود شریف پڑھ لیا کریں، آدھا پون گھنٹہ ان اعمال میں لگا کے اس کے بعد اپنے کام میں چلے جایا کریں، اور ہر وقت چلتے پھرتے اپنے دل میں یہ دھیان رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایک دن میں نے مرنا ہے، خدائے پاک کی قسم دنیا کی مصیبتوں سے بھی آپ بچے رہیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو ہر لمحے کے عوض میں اللہ پاک انعام عطا فرمائے گا۔ اور اپنے لہجے کو ہمیشہ نرم رکھیں، کسی سے لڑیں نہیں، کسی سے مناظرہ نہ کریں، کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں، بلکہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہم لوگوں کے ہاں، ہم سب کے ہاں کئی قسم کے لہجے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ پیسے والے کے لیے الگ لہجہ ہے، غریب کے لیے الگ لہجہ ہے، چھوٹے کے لیے الگ لہجہ ہے، بڑے کے لیے الگ لہجہ ہے، دوست کے لیے الگ لہجہ ہے، دشمن کے لیے الگ لہجہ ہے۔ بھائی اتنے سارے لہجے کیوں لیے پھر رہے ہیں؟ ایک ہی لہجہ رکھیں، حضور والا لہجہ رکھیں۔ 6 قسم کے لہجے رکھے ہوئے ہیں، 6 قسم کے رویے رکھے ہوئے ہیں۔ 6 قسم کے رویوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی تو ایک بوجھ ہے۔ ایک ہی رویہ، ایک ہی لہجہ، ایک ہی انداز، ایک ہی سلوک، وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ کیا ہے۔ ابھی بیان ختم ہوگا نا تو آپ سارے آئیں گے ہاتھ ملانے کے لیے، اب اچھے طریقے سے ہاتھ ملائیں گے۔ اگر ایک مجمع میں سے کوئی دیہاتی آئے اور آ کے میرے کندھے کو پکڑ کے ہلائے اور کہے مولوی صاحب اتنا تکبر نہ کرو، مجھ سے بھی ہاتھ ملاؤ، تو بتائیے میری شکل بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ بدل جائے گی۔ میرا مسکراتا چہرہ ایک دم غصے سے لال ہو جائے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے آپ کی چادر کو پکڑا، یہ چادر کو پکڑا اور اس زور سے کھینچا کہ حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی کے گلے پہ خراش آ گیا، ہمارے نبی کے گلے پہ خراش آ گئی، گردن چھل گئی اور چادر پھٹ گئی۔ وہ دیہاتی اتنا طاقتور تھا کہ اس کے کھینچنے سے ہمارے نبی کی چادر پھٹ گئی اور گردن مبارک چھل گئی، اور پھر بڑے بدتمیزی کے لہجے میں ہمارے نبی سے کہنے لگا یا محمد، اے محمد، یہ اتنا سارا جو مال تیرے پاس غنیمت کا آیا ہوا ہے یہ تیرے باپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، تیرے باپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اب بتائیں
گندی باتیں ہیں، کتنا گندا اور کتنا غلیظ لہجہ ہے، کتنی اس میں بدتمیزی اور بے ادبی بھری ہوئی ہے، لیکن ہمارے نبی نے کچھ نہیں کہا. آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور آپ نے فرمایا بے شک یہ مال سارا میرے اللہ کا ہے، میرے باپ کا نہیں ہے، میرے اللہ کا ہے. پھر آپ نے فرمایا اس کے اونٹ کو غلے سے بھر دو، اس کے اونٹ کو غلے سے بھر دو. تو ہمارا لہجہ سب کے ساتھ ایک ہونا چاہیے. ایسا آدمی دوستوں میں تو دوستوں میں، دشمنوں میں بھی محبوب ہو جاتا ہے. تو کیا خیال ہے، آپ سارے اپنے لہجے کو ہمیشہ نرم، اپنے سلوک کو ہمیشہ نرم رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ ہمیشہ نرم رکھیں گے نا؟ ہاں. یعنی وہ الفاظ جن میں بے ادبی ہے، وہ الفاظ جن میں بدتمیزی ہے، وہ لہجہ جس میں بدتمیزی ہے، ہمیشہ کے لیے اپنی زبان سے اس کو بھلا دیں. تو کسی کو کہیں ہی نہیں، ابے کسی کو کہیں ہی نہیں، کہیں نہیں، کسی کو بھی نہ کہیں، اپنے بچوں سے بھی نہ کہیں. آپ کو اپنے بچے کو تو کہنا جائز ہے، لیکن اگر آپ اپنے بچے سے تو کہیں گے تو وہ تو سیکھے گا، آپ نہیں سیکھے گا. آپ اپنے بچے کو ابے کہیں گے، وہ ابے سیکھے گا، بھائی جان نہیں سیکھے گا، ابو جان نہیں سیکھے گا، امی جی نہیں کہے گا. یہ جو پردہ ہے نا، یہ پردہ ہٹا دیں یہاں سے تاکہ سامنے بھی ساتھی بیٹھ سکیں. تو بھائی جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں نا، ان ساری باتوں میں سب سے مشکل بات یہ آخری والی ہے. ذکر کرنا بھی آسان، مراقبہ بھی آسان، تلاوت بھی آسان، اذان سنتے ہی مسجد میں آنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آسان ہے. لیکن اپنے لہجے کو ہمیشہ نرم رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے. عادتیں خراب ہیں، تربیت ہماری ہوئی نہیں ہے، تو اس کی ہم تھوڑی سی مشق کریں گے. اور جب کبھی بھی آپ کی زبان سے تو نکل جائے، تم نکل جائے، ابے نکل جائے، تو فوراً اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کی نیت کریں. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے.